الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ درس اللغہ العربیہ میں آج ہمارا 10واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ من اور الا کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ من کا استعمال عربی لغت میں اکثر اس چیز کی ابتدا کے لیے ہوتا ہے۔ ابتدا یہ مطلب یعنی جہاں سے آپ جا رہے ہو کہیں تو آپ کریں گے تو وہاں پر آپ کو من لانا پڑے گا، اور الا کا ذکر آپ اس وقت کریں گے جہاں آپ جا رہے ہیں، اس جگہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو الا لانا پڑے گا۔ من کا مطلب ہے سے اور الا کا مطلب ہے تک، یعنی آپ کو اگر گھر سے مسجد تک جانا پڑا ہے تو آپ اس کے لیے اس طرح استعمال کرو گے کہ من البیت الی المسجد، گھر سے مسجد تک، من البیت الی المسجد، گھر سے مسجد تک، تو اس طرح کا استعمال آپ کرو گے۔ من سے کبھی کبھی من کے ساتھ آئینہ بھی مل جاتا ہے تو اس سے پھر عربیت میں سوال کیا جاتا ہے۔ تو مصنف نے یہاں پر صاحب کتاب نے یہاں پر کچھ مثالیں دی ہے، ایک حوار لے کر آئے ہیں، اسے حوار کہتے ہیں۔ حوار عربی مکالمے کو کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک مدرس اور محمد کے درمیان، جو کہ اس کا شاگرد ہے، اس کے درمیان مکالمہ ہوا ہے، تو اس مکالمے کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اب پہلے البیت کا معنی گھر، من البیت گھر سے، المسجد مسجد، الی المسجد مسجد تک، تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اچھا، المدرس مدرس استاد نے کہا ہے، من این انت آپ کہاں سے ہو، من این انت یعنی آپ کہاں سے ہو، آپ کہاں سے ہو۔ محمد نے اس کا جواب دیا ہے، انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں۔ یابان عربی میں جاپان کو کہتے ہیں، تو محمد نے کہا کہ میں جاپان سے ہوں۔ مدرس نے سوال کیا ہے، استاد، ومن این عمار، عمار کہاں سے ہے۔ دیکھیے آپ، من کے ساتھ آئینہ کا استعمال کر کے سوال کیا جاتا ہے۔ من این عمار یعنی عمار کہاں سے ہے، کہاں سے اس کا تعلق ہے عمار کا، تو اس بارے میں اگر آپ پوچھیں تو آپ اس طرح کا جملہ لے کر آئیں گے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، این عمار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمار کہاں ہے۔ من این عمار کا مطلب یہ ہے کہ عمار کہاں سے ہے، یعنی اس کا تعلق کہاں سے ہے، وہ کون سی کنٹری سے ہے یا کون سے شہر سے اس کا تعلق ہے۔ تو من کا استعمال کا یہ فائدہ ہے۔ اگر بغیر من کے استعمال کریں گے تو اس میں صرف نفس سے پوچھا جائے گا کہ عمار کہاں ہے، یعنی عمار مدرسے میں ہے، عمار کہیں بازار میں ہے، اس طرح کا پوچھا جائے گا۔ اور اگر من کے ساتھ ملائیں گے تو پھر اس کا معنی بنے گا کہاں سے ہے۔ اچھا، محمد نے جواب دیا، ہوا من الصین، وہ چین سے ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ چین سے ہے۔ تو مدرس نے سوال کیا، المدرس استاد، ومن این حامد، حامد کہاں پر ہے۔ تو محمد نے جواب دیا، ہوا من الہند، وہ ہند سے ہے، یعنی ہندوستان سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ جو ہے مختلف سوالات ہیں۔ اسی طرح مدرس نے سوال کیا ہے کہ این عباس، عباس کہاں پر ہے۔ اب اس میں اور پہلے جملے میں میں نے جو فرق کیا تھا من این عمار میں، وہی فرق ہے۔ عباس کہاں ہے، اس کا یہ جملہ یہ مطلب نہیں عباس کہاں سے ہے، یعنی یہ عباس کے بارے میں اس کی جگہ، اس کا شہر نہیں پوچھ رہا کہ وہ کون سے شہر سے بلانگ کرتا ہے یا کون سے شہر سے اس کا تعلق ہے، یہ نہیں پوچھ رہا، بلکہ یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ اس ٹائم موجود کہاں پر ہے، یہ پوچھ رہا ہے۔ تو محمد کہتے ہیں، محمد خرجہ، وہ تو گیا ہوا ہے۔ اچھا، مدرس نے پھر سوال کیا ہے کہ این ذهب، کہاں گیا ہوا ہے۔ تو محمد نے جواب دیا ہے، ذهب الی المدیر، وہ مدیر کے پاس گیا ہے۔ مدیر یعنی جو انتظامی امور کا جو سربراہ ہوتے ہیں اسے مدیر کہا جاتا ہے۔ مدیر الجامعہ، جامعہ کا جو چلانے والا ہے اسے مدیر کہتے ہیں۔ تو ذهب الی المدیر، وہ مدیر کے پاس گیا ہے۔ مدرس نے سوال کیا ہے، وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، علی کہاں گیا ہے، أَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، علی کہاں گیا ہے۔ تو اب یہاں پر الا سے اس کا جواب دیا جائے گا،
کہاں گیا ہے اس جگہ کا پوچھا گیا ہے، ایسے نہیں پوچھا کہ کہاں سے گیا ہے، بلکہ ایسا پوچھا گیا ہے کہ کہاں گیا ہے، اس کی منزل کون سی ہے۔ وہ تو اس کے جواب میں محمد نے کہا ہے ذهب الى المرحاض، وہ مرحاض گیا ہے یعنی باتھ روم گیا ہے۔ عربی میں باتھ روم کے لیے مرحاض، خلا، بیت الخلا اس طرح کے نام استعمال ہوتے ہیں، تو یہ مختلف نام اس میں استعمال ہوتے ہیں عربیت میں، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ ایک حوار ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ اس حوار میں آپ اپنے لیے اس کے علاوہ باقی الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تکلم کر کے کہ من این انت، یعنی انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں، ومن این ہوا، وہ کہاں سے ہے۔ تو اسی طرح آپ باقی جو ہے وہ اپنے لیے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ نیچے تمرین دی گئی ہے، اس کے جوابات دینے پڑیں گے۔ من این انت، تو اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح انت من الفلپین، فلپائن کو کہتے ہیں۔ من الصین، کون چین سے ہے۔ من این محمد، من این حامد، این ذهب عباس، ذهب علی الی المدیر۔ تو یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات تمرین میں جو ہے وہ حل کرنے ہوں گے۔ نیچے کچھ کلمات دیے ہیں جن کا ترجمہ کرنا ہے۔ غرفہ، من الغرفہ، من الحمام، المرحاض الی المرحاض، الیابان، الفلپین، من الہند الی الصین۔ یہ تمرین ہے آج کی جو حل کرنی پڑے گی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، بارک اللہ فیک۔